تو کعبہ شریف کا جو تعلق ہے بنی نوح انسان کے ساتھ یہ شروع سے ہی یہ چلا آ رہا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس وقت رب ذوالجلال نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کیا تھا تو اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ فرشتوں، زمین پہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی کرتے ہیں، تو زمین پہ اگر خلیفہ بنائے گا تو زمین پہ فساد ہوگا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کو یعنی یہ شرم محسوس ہوئی کہ ہمیں یہ مشورہ اللہ کو نہیں دینا چاہیے تھا کہ اللہ تو زمین پہ خلیفہ نہ بنا، وہ زمین پہ فساد جو ہے وہ برپا ہوگا، تو یہ مشورہ ہمیں نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو فرشتوں نے اپنی اس شرمشاری کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یعنی یہ کہا کہ اللہ ہمیں یہ مشورہ دینا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم اب کون سا عمل کریں کہ ہم سے یہ جو غلط مشورہ جو ہم نے دیا ہے اس کا کفارہ ادا ہو۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے آسمانوں پہ بیت المعمور تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے بیت المعمور تعمیر کر کے اس کے گرد طواف کیا، اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عین اسی جگہ پہ ابنوا لی بیتا فی الارض بمثالہ وقدرہ، جہاں تم نے بیت المعمور بنایا ہے سیم اسی جگہ پہ زمین کے اوپر نیچے اسی کی مثل کہ جو لمبائی چوڑائی میں اونچائی میں بالکل بیت المعمور کی طرح ہو، زمین پہ بھی میرا ایک گھر بناؤ۔ تو فرشتوں نے زمین پہ آ کے جہاں آج بیت اللہ ہے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی بھی جو ہے تخلیق نہیں ہوئی، اس سے پہلے فرشتوں نے اس جگہ پہ آ کے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس وقت جو مخلوق تھی انسانوں کے علاوہ، انہوں نے اس گھر کا طواف کیا، اور پھر جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے زمین پہ اتارا تو انہوں نے زمین پہ وحشت محسوس کی اور کہا کہ اللہ، میں جنت میں تھا تو میں آسمانوں پہ بیت المعمور کا طواف کرتا تھا، اب زمین پہ آ کے مجھے کوئی گھر بتا کہ جس کا میں طواف کروں، جو لذت مجھے وہاں ملتی تھی وہ یہاں بھی ملے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے انہی بنیادوں پر کہ جن بنیادوں پہ فرشتوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا، انہی بنیادوں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور پھر اس کا طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ گھر سلامت رہا، لیکن طوفان نوح کے اندر اس کی بنیادیں بالکل ختم ہو گئیں اور یعنی نظروں سے اوجھل ہو گئیں کہ بنیادیں کہاں تھیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس وقت دور آیا، آپ اس سرزمین پہ اللہ کے حکم سے آئے، تو انہی بنیادوں پر اس کی لمبائی چوڑائی فرشتوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس لحاظ سے رہنمائی کی کہ وہ بنیادیں کہاں تھیں۔ انہی بنیادوں پہ جس پہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا یا فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہی بنیادوں پر اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ تو یہ اس کی یعنی بنیاد اپنا جو ہے وہ تاریخ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تخلیق سے بھی پہلے فرشتوں نے اس گھر کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ تم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، حج کا اعلان کرو۔ اب اس میں روایتیں مختلف ہیں کہ وہ یعنی جو مقام ابراہیم ہے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا، یا وہ مکہ کے اندر جو پہاڑ ہے جبل ابو قبیس وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا،
یا صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، تو اب کہا کہ اللہ میری آواز تو اتنی نہیں کہ جو لوگوں تک پہنچے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اعلان کرنا یہ کام تیرا ہے، لوگوں کے کانوں تک اس کی آواز پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اعلان ہوا، روایت میں آتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے تھے انہوں نے بھی اللہ کی خلیل کی آواز کو سنا، اور جو اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے نطفے کی صورت میں انہوں نے وہاں سنا، اور جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے عالم ارواح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کی۔ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اللہ اتنی مرتبہ ہی اسے اپنے گھر کی حاضری بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا طواف، صفا مروہ کی سعی، وقوف مینا، اور پھر وقوف عرفات، پھر وقوف مزدلفہ، یہ ساری جو عمل تھے یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے اور سنت ابراہیمی بھی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعمال کیے حضرت جبریل امین کی رہنمائی میں، اور آج ہر حاجی ان سنتوں کو ادا کرتے ہوئے اپنے حج کے فریضے کو ادا کرتا ہے۔